الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ یوں تو ہر کوئی پریشانی کے عالم میں مبتلا ہے اور ہر کوئی قرض کے بوجھ تلے دبا ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے راتوں رات امیر و کبیر بنا دے، کوئی اسے محنت بھی نہ کرنی پڑے۔ ہزاروں کروڑوں لاکھوں کا قرضہ ہے اور وہ رات سوئے صبح اٹھے اور وہ سارا قرضہ ختم ہو جائے، کیونکہ اللہ پاک تو اسباب پیدا فرماتا ہے، بندے نے بس محنت کرنا ہوتی ہے۔ تو آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے ایک ایسا عمل لایا ہے جو ایک اسم اعظم کا عمل ہے۔ اس عمل کے کرنے سے اللہ پاک آپ کو ہر وہ چیز عطا فرمائے گا جو آپ سوچ رکھتے ہیں۔ آپ دماغ سے سوچیں گے، آنکھوں سے دیکھیں گے، آپ کو فوری وہ چیز حاصل ہو جائے گی۔ اب اتنا پاورفل عمل کون سا ہو سکتا ہے جو کہ زمین پر بھاری ہے؟ یہ عمل اس قدر خاص ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ان لوگوں کے لیے خاص کیا ہے کہ جنہیں بے شمار دولت چاہیے، جو بہت زیادہ مانگتے ہیں لیکن انہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ روحانی وظائف کے پیارے پیارے اور معزز ناظرین، آج کا یہ مبارک بابرکت اور تیز ترین وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو آپ سب مل کر وظیفہ شروع کرنے سے پہلے میرے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اسم اعظم کیا ہے؟ اسم اعظم سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ صفاتی یا ذاتی نام ہے جسے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ سے خصوصی تعلق پیدا ہو جاتا ہے، معرفت کے دروازے کھلتے ہیں۔ اسم اعظم پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے مالا مال کر دیتا ہے۔ وہ اپنے رب سے اسم اعظم کی بدولت جو کچھ مانگتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ اسم اعظم کے صدقے اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ جن لوگوں کو اسم اعظم کا راز ہاتھ آ جاتا ہے وہ اس کے خاص بندے بن جاتے ہیں۔ اللہ انہیں دین و دنیا میں انعام یافتہ بنا دیتا ہے۔ انہیں نہ مٹنے والی عزت ملتی ہے اور نہ ختم ہونے والی دولت میسر آتی ہے۔ گویا کہ اسم اعظم ہر کام کی کنجی ہے اور گوناگوں فیض و برکات کا حامل ہے۔ اللہ کا ذاتی نام اور ہر صفاتی نام اس کی ایک خاص شان کا مظہر ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو جس شان یعنی جس صفاتی نام سے پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے اس شان کے فیوز و برکات سے اسے نواز دیتا ہے اور اپنی اس خاص شان کا راز اس پر کھول دیتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو رحمان کہہ کر پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے مالا مال کر دیتا ہے اور اس کا وجود دوسروں کے لیے باعث رحمت بنا دیتا ہے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ جس نام سے ہم اسے پکاریں گے اسی سے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہو جائے گی۔ اور اسم اعظم تلاش کرنے کا ایک عام اصول وہ یہ ہے کہ جس آیت یا لفظ میں اللہ تعالیٰ کی شان معبودیت، شان قبولیت، شان رحمانیت، شان صمدیت ہو وہی اسم اعظم ہے، اور اسم اعظم کے وسیلے سے ہمیشہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے اللہ کے اسم اعظم کے وسیلے سے دعا مانگی ہے، اور اسم اعظم کے وسیلے سے جب اللہ سے مانگا جاتا ہے تو وہ عطا فرماتا ہے، اور جب اس سے دعا کی جاتی ہے تو وہ قبول کر لیتا ہے۔ تو اب وہ پیارا وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاؤں گی کہ جو اسم اعظم کا عمل ہے، اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کو بہت کچھ عطا فرمانے والا ہے۔ کیا ہوگا؟ آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کے دل کو سکون مل جائے گا،
آپ کی مصیبتیں دور ہو جائیں گی، آپ کو ہدایت مل جائے گی، آپ کو روحانی ظاہری باطنی ہر ناممکن کام آپ کا ممکن ہو جائے گا، آپ کو رزق بہت زیادہ ملے گا، رزق کی دولت ہاتھ آنا شروع ہو جائے گی، آپ کو ہر وہ چیز عطا ہوگی جس کی آپ خواہش رکھتے ہیں۔ بس آپ نے یہ اسم اعظم کا عمل کر لینا ہے اور پھر اللہ کی ذات پر چھوڑ دینا ہے کہ اللہ پاک آپ کی کیسے غیب سے مدد فرما دے گا۔ تو یہ عمل ایسا عمل ہے کہ اسے سورہ کوثر کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ سورہ کوثر جسے ہر دعا قبول کرنے کے لیے پڑھا جاتا ہے، قرآن پاک کی سورت ہے، اور یہ عمل آپ نے کہیں نہیں کرنا بلکہ اپنی آنکھوں پر دم کرنا ہے۔ اب سن لیجئے، آپ نے کیا کرنا ہے، کسی بھی نماز کے بعد آپ اس عمل کو کریں۔ آپ نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد جب آپ تنہا ہو، آپ کے آس پاس کوئی بھی نہ ہو، بالکل خاموشی ہو، اب آپ کیا کریں کہ صرف اور صرف آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ کوئی سا بھی آسان سا درود پاک پڑھ لیجئے، اور اس کے بعد آپ نے 61 ٹائم یعنی 61 مرتبہ 61 ٹائم آپ نے سورہ کوثر کی تلاوت کر لینی ہے، اور 100 مرتبہ اسم اعظم یا رحمان یا رحمان یا رحمان۔ اور جب آپ نے اسم اعظم یا رحمان پڑھنا ہے تو جب آپ نے جائے نماز پر بیٹھ کر یہ عمل کرنا ہے تو اپنے ہاتھ کو آگے نہیں بلکہ پیچھے کی طرف باندھ لینا ہے اور بالکل سیدھا ہو جانا ہے، آنکھیں بند کر لینی ہیں اور اپنی نظریں جھکا لینی ہیں اور لگاتار یا رحمان پکارتے رہنا ہے، 100 بار پکارنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ جب آپ یہ عمل کر لیں، آپ نے اپنے ہاتھوں پر آنکھیں بند کیے ہی پھونک لینا ہے اور اپنی آنکھوں پر دونوں ہاتھ پھیر لینے ہیں۔ تو پھر آپ جس چیز کی دل میں خواہش کریں گے، آپ اپنے آنکھوں سے اس چیز کو دیکھیں گے، یا آپ اگر کسی بہت بڑے ظالم شخص کو دیکھیں گے وہ آپ کا نوکر بن جائے گا، آپ کسی آفیسر کو دیکھیں گے وہ آپ کا غلام ہو جائے گا، آپ جس چیز کی خواہش رکھیں گے، آپ 100 کروڑ بھی مانگیں گے، اللہ پاک آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دے گا۔ بس ایک بار یہ عمل کر لیجئے انشاءاللہ العزیز۔ جو کوئی امتحانات میں کامیابی چاہتا ہے وہ بھی یہ عمل کرے، انشاءاللہ بہت جلد کامیابی حاصل ہوگی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا وظیفہ جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لایا ہے۔ میرے جن بہن بھائیوں نے دعاؤں میں اپنا نام شامل کروانا ہے ضرور شامل کروائیں، اور جن بہن بھائیوں نے آن لائن قرآن پاک گھر بیٹھے پڑھنا ہے فوری طور پر ہمیں اس نمبر پر واٹس ایپ کیجئے۔ انشاءاللہ العزیز پاکستان سے، انڈیا سے، بیرون ملک، جہاں پر بھی جس ملک کے بھی آپ باشندے ہیں، آپ کو گھر بیٹھے آن لائن قرآن پاک پڑھایا جائے گا۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خاص خیال رکھیں، فی امان اللہ۔